بھی جانا ہے اور جنت میں بھی جانا ہے. تو یہ چیز ہمیں ذہن میں بٹھا لینی چاہیے کہ وہاں تو ساری زندگی ہم نے گزارنی ہے بعد میں، لیکن لوگوں کو یہ بھی اعتبار اٹھ گیا ہے کہ کیا وہ حقیقی زندگی میں حاصل ہوگی. تو بات یہ ہے کہ جو چیزیں کتابوں میں لکھی گئیں، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو پیغمبر بھیجے گئے انہوں نے بتائیں، وہ غلط نہیں ہیں، وہ سچی ہیں. اور اگر آپ غور کریں تو آپ کے ارد گرد وہ چیزیں رونما ہو رہی ہیں جو اب سے 1500 سال پہلے ہمارے حضور پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا. آپ وہ 900 پیشن گوئیاں اٹھا کے دیکھ لیجیے، ایک ایک بات سچ ہوئی. تو اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو وجدان نہ ہوتا تو وہ بات کیسے سچی ہوتی؟ بالکل ایسے ہی ہے. ہم ٹھیکیدار بن گئے نا اصل میں مذہب کے، اور جج کرنے لگ گئے لوگوں کو جج کرنا چھوڑ دیں. آپ سب کسی کو جج مت کیا کریں. اب میں ابھی کچھ عرصے سے نا، اور کچھ عرصے کیا، ابھی 1 مہینے سے ہی ایک ہے لڑکا انڈیا کا، وہ اب مسلمان ہوا ہے. لڑکا ہوگا 23-24 سال کا ہوگا، اور وہ اپنی عمرہ پہ گیا اور ساری وہ جرنی بتاتا ہے، میں یہ عمرے پہ وہ جا رہا ہے، یہ سب چیزیں. اور واقعی اتنی اچھی وہ بچہ باتیں کرتا ہے کہ دل خوش ہو جاتا ہے میرا. اور میں نے یہی چیز نوٹس کی کہ جو لوگ دوسرے مذہب سے اسلام کی طرف آتے ہیں وہ ہم سے اچھے مسلمان ثابت ہوتے ہیں. نہیں، اس کی ایک وجہ ہے. دیکھیے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم فار گرانٹیڈ لیتے ہیں. ہم کہتے ہیں ہم تو مسلمان ہیں، ٹھیک ہے نا. ہمیں کوئی سمجھاتا بھی تو ہم کہتے ہیں یار تم ہمیں کیا سمجھا رہے ہو، ہم تو ہی مسلمان ہیں. ان کا جو ہے وہ مذہب کا مطالعہ، دیکھیے کلام پاک ہم پڑھتے ضرور ہیں، لیکن کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو ترجمے کے ساتھ پڑھتے ہیں اور کلام پاک کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کی روح تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں. جو نو مسلم ہوتے ہیں وہ چونکہ مذہب وہ اسلام میں آتے ہی اس لیے ہیں کہ وہ کسی نہ کسی چیز سے متاثر ہوتے ہیں، تو وہ ہر چیز کو غور سے دیکھتے ہیں اور جائزہ لیتے ہیں اور اس سے سبق حاصل کرتے ہیں. لہٰذا ان پہ اثر ہماری نسبت زیادہ ہوتا ہے. 3 سال پہلے ہوا ہے وہ مسلمان، اور اس نے قرآن پاک پڑھا ہے، نماز پڑھتا ہے، وہ روزے رکھ رہا ہے، اور اتنی اچھی باتیں کرتا ہے نا کہ یقین کریں میں بھی کچھ سیکھ رہی ہوتی ہوں، اور میں خود حیران ہوتی ہوں کہ یہ 3 سال میں کتنا پکا اچھا یہ بچہ مسلمان بن گیا ہے. اور سکھ سے وہ مسلمان ہوا ہے. پہلے سکھ اس کا مذہب تھا، سکھ تھا وہ. بس دیکھیے اسلام بات یہ ہے کہ مذہب سبھی اچھے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے اتارے ہوئے مذہب ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ اتارتا ہی نہ. مذہب سب اچھے ہیں، ان میں اچھائیت کی تلقین بھی ہے، ہم نے ان کو اپنے اپنے رنگ دے لیے ہیں. اسی طرح اسلام تو وہ مذہب ہے، آپ یہ دیکھیے کہ جتنے یعنی تبدیلی مذہب ہوتی ہے نا، تو جتنے لوگ اسلام کی طرف راغب ہو رہے ہیں اس کی مثال آپ کو کسی اور مذہب میں نہیں ملے گی. آپ یہی دیکھتے ہیں کہ اب آپ دیکھیے ایک نیا ٹرینڈ چلا کہ اب جو شو بزنس اور جو بڑے بڑے لوگ ہیں وہ آپ دیکھیے اسلام کر رہے ہیں جی، اسپورٹس مین، ٹھیک ہے نا. اب اتنی شہرت پہ پہنچنے کے باوجود، اتنی دولت ہونے کے باوجود، اتنی عیش و عشرت کے باوجود، آخر اگر وہ ایک مذہب کی طرف آ رہے ہیں تو اس کی کوئی تو وجہ ہوگی نا. اس مذہب کی کشش، اس مذہب کی تعلیمات، ٹھیک ہے نا. تو ظاہر ان کو سکون ملتا ہے. آپ نے بہت سے، آپ نے ایون انڈین جو ہمارے دوست ہیں، آپ نے انڈین اداکاروں کا پڑھا ہوگا، بہت سے ان میں کلام پاک پڑھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں سکون ملتا ہے. امیتابھ بچن کی ایک مثال ہے، انہوں نے باقاعدہ اس میں بیان میں کہا ٹیلی ویژن انٹرویو میں کہ ہاں میں پڑھتا ہوں، جب میں پریشان ہوتا ہوں تو میں کلام پاک کا جو ہے مطالعہ کرتا ہوں، مجھے بڑا سکون ملتا ہے. تو بات یہ ہے کہ آپ، سب سے بڑی بات یہ ہے سب سے پہلے آپ اچھے انسان بنے، کیونکہ اسلام یہی کہتا ہے اگر آپ انسان ہیں تو اچھے مسلمان اور انسان، اگر آپ مسلمان ہیں لیکن اچھے انسان نہیں ہیں تو آپ مسلمان بھی نہیں ہیں. اچھا، ہر مذہب میں انسانیت پر زور دیا گیا ہے. جی ہاں بالکل. اس کا مطلب کہ یہ اس کی کتنی اہمیت ہے، ایک انسان دوسرے انسان کے ساتھ کیسا برتاؤ کرتا ہے. وہی اصل چیز تو وہی ہے نا جی. اور ہمارے مجھے یاد ہے، میرا خیال ہے اس سے پہلے کہ لوگ آپ کے خلاف اسٹرائک کر دیں، آپ انسانیت کے اس سے باہر آ جائیں تھوڑا سا. ہاں، میں ایک چیز بتا رہی تھی کہ میں جس اسکول میں تھی اس میں نا یہ گرین اسٹار، گولڈن اسٹار، وہ پورا سال نا ہمارے ٹیچر ہمیں آبزرو کیا کرتی تھی، اور پھر اینول ایگزام میں وہ اسٹار ملا کرتے تھے.
تو وہ جو لوگوں سے اچھا برتاؤ ہے نا، اس میں تو خیر مجھے ہمیشہ گولڈن اسٹار ملا ہے، ہمیشہ. ہاں میں نے ایک پہلی جنگ عظیم کا وہ پڑھا تھا اخبار، اس میں آپ کا آیا ہوا میرا خیال ہے 1909 کی بات ہے. 1909 نہیں، 1809. نہیں 1909 ٹھیک ہے، 1809 تو خراب ایسی کہہ رہی مزاحیہ، لیکن 1909 تو ٹھیک ہے، وہ تو آپ لگتی بھی ہیں. اچھا چلو ٹھیک ہے. پھر تو اس حساب سے نا بچے ہوئے میرے اور یہ کہنے لگ جاؤں گی حسن بیٹا. ہاں بالکل. ایسی کہاں سے لے کے آتے ہو تم مزاحیہ باتیں. وہ کہتے ہیں نا پنجابی میں کہ ساڑھے نال رہو گے تو این جی ہوئے گا. این جی ہوئے گا، ساتھ رہیں گے تو اسی طرح ہوگا. اچھا وہ یہ بتائیے کہ عید بھی قریب ہے، کیا شاپنگ کیا آپ نے؟ نہیں عید کی مجھے تو خیر میں کبھی بھی میں عید کی شاپنگ نہیں کرتا. ایک شلوار قمیض ہوتی ہے، وہ کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی گفٹ دے ہی جاتا ہے گھر والے. اچھا. ہاں باقی میں ایون بچپن میں شوق ہوا کرتا ہے، جب آپ 10-12 سال تک ہوتے ہیں تو وہ آپ کو ہوتا ہے کہ آپ کے جوتے کب آئیں گے، آپ کے لیے شلوار قمیض کب آئے گی. اور مجھے یاد ہے کہ رات کو جوتے سرانے رکھ کر اور شلوار قمیض اپنے سامنے رکھ کر سویا کرتے تھے کہ کہیں کوئی لے نہ جائے. اور صبح اٹھ کے جو سب سے پہلی چیز دھیان میں ہوتی تھی وہ یہ ہوتی تھی کہ عیدی کب ملنی ہے. کتنا مزہ تھا نا. اور جو زیادہ عیدی دیتا تھا وہ ہمیں سب سے اچھا لگتا تھا، اور جو کم عیدی دیتا تھا وہ ہمیں سب سے برا لگتا تھا. ہاں کیا ایکسائٹمنٹ ہوا کرتی تھی عیدی کی، بہت زبردست. ہائے ایک دوسرے کے گھر شیر خورما بھیجا جا رہا ہے. ہاں وہ بھی اب دیکھیں نا، وہ آپ روایتوں کی بات کر رہے تھے کہ یہ روایتیں بھی ختم ہو گئی. پہلے آپ اسپیشلی جو چیز بناتے تھے، مجھے یاد ہے سب سے پہلے ہماری والدہ کہا کرتی تھی بھائی جاؤ یہ میں نے ایک اس میں رکھ دی ہے ٹرے میں، یہ جا کے فلاں جگہ گھر دے آؤ. ہاں ایسے ہی ہوتا تھا، اتنا مزہ آتا تھا. مختلف جگہوں سے مختلف جگہوں سے شیر خورمے آ رہے ہیں، پھر ہمارا شیر خورما بھی جا رہا ہے. بالکل. اور مطلب مزہ آتا ہے لینے دینے میں، تو آتا ہے مزہ. اب تو خیر بھیجنا تو درکنار ہے، اب تو جو ہماری چیز ہے وہ لوگ لے کے کھا جاتے ہیں. ہاں جیسے میٹھے چاول، جیسے میں بتا دیتی ہوں وہ اصل میں آپ کے اندر چور بول رہا ہے. میرے اندر کا چور مونچھوں والا داڑھی والا چور، میرے اندر کا چور. وہ پگڑی لگائی ہوئی ہے، میٹھے چاول کر رہا ہے. ہاں آپ کو یاد ہے ایک بہت پرانا ایک ڈرامہ تھا، شاید وہ 2 مرتبہ آیا تھا ٹی وی پہ. کیا تھا نام سوچنے پہ مجھے، ڈھوک سیال. اس میں ایک جھوک سیال، اچھا جھوک سیال، اس میں ایک جملہ تھا نا، پیر سائیں آئے گا میٹھے چول کھائے گا. بالکل. یادداشت میری جو ہے نا، یہاں پیر سائی جو ہے وہ خاتون ہو گئی. ہاں پیر سائن ہو گئی، پیر سائن ہو گئی. پیر سائن چاول کھا گئی. چاول کھا گئی، کس کے کھا گئی؟ اچھا ڈراموں پہ مجھے یاد آیا، میں آپ کو ایک بڑا مزاق قصہ سنانا چاہتا ہوں. ایک زمانے میں پی ٹی وی پہ لائیو ڈرامے ہوا کرتے تھے، اور ظاہر ریکارڈنگ کا نیا ٹی وی چینل آیا تھا. اور مجھے یاد ہے کہ جو لاہور میں جو ٹیلی ویژن اسٹیشن تھا وہ ایک بڑی چھوٹی سی جگہ پہ بنا تھا، بڑی چھوٹی سی عمارت تھی. اس میں 4-5 کمرے تھے، ایک بڑا سا ہال تھا. تو جو کمرے تھے ان میں سے 3 کمرے تو ہے 2 پروڈیوسرز کے لیے رکھ دیے گئے تھے، ایک میں جی ایم صاحب بیٹھتے تھے، اور ایک جو بڑا کمرہ تھا اس کو بنا دیا گیا تھا کنٹرول روم، اور اس کے سامنے ایک ہال نما کمرہ تھا، اس کو بنا دیا گیا تھا اسٹوڈیو. تو وہاں ساری ریکارڈنگ وہاں ہوا کرتی تھی. تو ایک ڈرامے کی ریکارڈنگ ہو رہی تھی. اس زمانے میں تاریخی ڈرامے بھی ہوا کرتے تھے. تو آغا اشرف کاشمیری کا نام تو بہت سے بچوں نے تو سنا ہی نہیں ہوگا، لیکن ایک بڑے مشہور ڈرامہ نویس تھے پرانے زمانے میں، اور ان کے ایک زمانے میں اسٹیج ڈرامے بہت ہی مشہور ہوا کرتے تھے. تو ان کا ایک ڈرامہ تھا یہودی کی لڑکی. تو وہ ڈرامہ ہو رہا تھا، تو ہمارے ایک اداکار تھے ایم اے رشید مرحوم، اس کا بھی نام بڑے لوگوں نے سنا ہوگا، بڑے پرانے اداکار تھے.
اچھا ان کی پہچان یہ ہے کہ